اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، جس وقت کا انتظار تھا پوری امت مسلمہ آج کے دن کے لیے منتظر تھی، وہ وقت آ گیا۔ ایران بالآخر سرخرو ہوا، پوری امت مسلمہ سرخرو ہوئی اور امریکہ کے ساتھ ایران کا باقاعدہ ایگریمنٹ ہو چکا۔ صدر ٹرمپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس پہ دستخط بھی ہو چکے۔ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے باقاعدہ تقریب جنیوا میں ہوگی، لیکن میزبانی پاکستان کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کا میڈیا اور خاص کر ایرانی میڈیا اس بات کی نہ صرف تصدیق کر رہا ہے بلکہ اس کے چیدہ چیدہ نکات بھی سامنے لے آیا ہے۔ میں چاہوں گا پہلے وہ آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر پینل ہے، پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرواؤں اور پھر سٹریٹ اوے ہم موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ معاہدے پر دستخط کے 30 دنوں کے اندر بحری ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ امریکی فوج کا ایرانی سرحدوں کے اطراف سے 30 دنوں میں مکمل طور پر انخلاء ہوگا۔ آبِ ہرمز 30 دنوں میں کھلے گی۔ سیکیورٹی انتظامات ایران کے سپرد ہوں گے۔ ایران تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات پر عائد امریکی پابندیاں فوری معطل کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ایرانی معاشی بحالی کے لیے $300 ارب کا پلان پیش کریں گے۔ ایران پر امریکی اور سلامتی کونسل کی تمام بنیادی اور ثانوی پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کے NPT معاہدے پر کاربند رہے گا۔ امریکہ ایران پر نئی پابندیاں بھی نہیں لگائے گا۔ ایران کے مجمد اثاثوں میں سے $24 ارب جاری کیے جائیں گے۔ مذاکرات سے پہلے $12 ارب ایران کو ملیں گے۔ حتمی مذاکرات سے پہلے ایرانی فنڈز غیر مجمد اور ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کی جائے گی۔ یہ چیدہ پوائنٹس ہیں جو سامنے آگے، جس پہ ٹرمپ صاحب کو پریشانی بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ یہ کیوں آ گئے۔ اور اب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن پتہ نہیں مسلمانوں کے لیے تو بڑے متبرک ہوتا ہے، اور یہ جمعہ کا دن ٹرمپ صاحب کو کیوں اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی جمعے کے دن اس کی تفصیلات سے پوری دنیا کو آگاہ کر دیا جائے گا، اس کو جاری کر دیا جائے گا۔ آج یہی ہمارا ٹاپک ہے جی۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، نوید علائی صاحب، سابق سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، لکھاری ہیں اور ڈین ہے ایک بڑے ادارے کے۔ نصرت واحد، سابق MNA تحریک انصاف سے تعلق۔ شادہ رحمانی، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما MNA۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور خاص کر ڈاکٹر حسن نقوی، ایران سے سینئر صحافی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن نقوی صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں، چونکہ وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ایران اس سارے معاملے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے، اور یہ پورا نکات کو میں نے بار بار پڑھا حسن نقوی صاحب، اور میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ ٹرمپ صاحب کیا لینے آئے تھے، کیا لے کر اور کیا دے کر جا رہے ہیں۔ ذرا آپ کی زبانی ہم سننا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ایران جو ہے اس نے فوجی محاذ کے اوپر جب اپنی برتری دکھائی اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا، تو اس کے بعد پھر امریکنز نے یہ سمجھا کہ شاید ہم سیاسی میدان کے اندر ایرانیوں سے کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج لے سکیں گے۔ لیکن سیاسی میدان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ مذاکراتی عمل شروع ہوا تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت امریکنز کی طرف سے جو 14 نکات آئے، پھر ایرانیز نے جو 10 پوائنٹس دیے، تو پاکستان کو ایران نے یہ پابند کیا، یعنی کہا کہ آپ ٹرمپ سے یہ بات کریں کہ وہ ایران کے 10 نکاتی ایجنڈے کی تصدیق کرے، اور اس نے وہی ٹویٹ کیا جو ایران کے مطالبات تھے۔ اور یہ پہلی شکست تھی در حقیقت ٹرمپ کی سیاسی میدان کے اندر بھی۔ اور اس کے بعد بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آج سے 3 ہفتے پہلے مذاکراتی عمل بہت قریب ہو چکا تھا، تو اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے لبنان کے اوپر جو جارحیت جاری رہی، اور ایران نے اس کے اوپر بہت پراپر سٹینڈ لیا اور کہا کہ لبنان ہمارا حصہ ہے، لبنان ہماری جان ہے، لبنان ہماری فرنٹ لائن ہے۔
جب تک لبنان کے اندر جنگ بندی نہیں ہوگی ہم مذاکراتی عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے. اور پھر یہی ہوا. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ہے وہ جو آدھی رات کو یہاں پہ ایران کے اندر جب بتایا گیا کہ یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ تقریباً ایک معاہدے کی صورت میں 2 پیج کے اوپر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے, تو اس میں لبنان جو ہے وہ سر فہرست تھا. اور آج عباس عراقچی صاحب نے بھی اور اسماعیل بقائی جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے, انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ پریس بریفنگ کے اندر لبنان کے اوپر 4 منٹ بات کی ہے اپنی پریس بریفنگ میں. تو لہٰذا جو نکات ایران نے رکھے تھے, چاہے وہ لبنان کے ہوں, چاہے وہ آبنائے ہرمز کے اوپر اپنے کنٹرول کو باقی رکھنے کے حوالے سے ہو, یا اس کے ساتھ ساتھ پابندیاں اور منجمد اثاثوں کے حوالے سے تھا, تو یہ ساری چیزیں ایران نے حاصل کرنی ہے. اور یہ ایران کی واضح طور پہ فتح اور برتری ہے سیاسی محاذ پر بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ یہ جو کہتا ہے کہ ہم نے پابند کیا ہے کہ یہ این پی ٹی کے اندر رہتے ہوئے اس کے قوانین کے پابند ہوں گے, یہ تو ایران پہلے سے بھی یہی چیخ رہا تھا نقوی صاحب ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایران تو آلریڈی اس پہ پابند تھا, اس پہ فتویٰ موجود ہے, ایران تو بنا ہی نہیں رہا تھا. بھائی آپ نے آ کے کہا کہ ہم زمینی فوج داخل کریں گے, ہم پتہ نہیں یورینیم اٹھا کے امریکہ لے جائیں گے, ہم رجیم چینج کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی کہانی ہے, ایک لمبے مطالبات اور لمبے ٹارگٹس. سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود یہ سارے پوائنٹس اگر ہم پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, تو اس پہ تو ٹرمپ کا ایک لفظ پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ رہا ہے, وہ فیس سیونگ چاہ رہا ہے. نقوی صاحب مجھے اگر اس کی آپ تصدیق کر رہے ہیں ان پوائنٹس کی, تو کہیں پہ فلسطین یا غزہ کا کوئی پوائنٹ نظر نہیں آتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ فلسطین کے حوالے سے یہ ساری جو جنگ ہے نا, اس کا میں آپ کو تھوڑا سا 2 منٹ کے اندر بیک گراؤنڈ بتاؤں تو جتنی بھی جنگ ہے ایران کے اوپر جو مسلط کی گئی ہے, یہ صرف اور صرف اس ایک مسجد کی خاطر ہے, مسجد الاقصی کی خاطر. سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے جو گریٹر اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ وہ ایران ہے, ایران کے الائز ہیں. اصل تو یہ منصوبہ ابھی تو سارے کے سارا سامنے آ چکا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا. خود امریکن آفیسرز جنہوں نے ریزائن کیا انہوں نے بتایا کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے کہ جو صدر ٹرمپ لڑ رہا ہے, اور انہوں نے ہمیں دھکیلا ہے اس کے اندر. اور دوسری طرف فلسطین کے جو حماس کے رہنما ہیں, آپ خالد قدومی صاحب پاکستان کے اندر وہاں پہ موجود ہیں, آپ کے پاس جو حماس کے نمائندے ہیں, آپ ان سے تصدیق کریں. جو دوسری حماس کی لیڈرشپ موجود ہے اس وقت, ان کی طرف سے واضح طور پہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ ایران واحد وہ ملک ہے کہ جو اس پوری ریزسٹنس موومنٹ کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو پہلے سے ایک جنگ بندی موجود تھی, یہ جو ابھی جنگ بندی کا پروسیس چل رہا تھا پاکستان کی سالسی کے اندر, ٹھیک ہے, یہ جو اس میں خصوصاً جو لبنان کا محاذ ہے وہ ایران کی لیڈرشپ کی شہادت کے بعد لبنان اس کے اندر کودا ہے. فلسطین کا جو محاذ ہے وہ گزشتہ 2 سالوں سے جب طوفان الاقصی آپریشن تھا, تو طوفان الاقصی آپریشن کے تسلسل کے اندر فلسطین کا محاذ اسرائیل کے ساتھ تھا. لہٰذا ایران نے اس محاذ کے اوپر خصوصاً جو اس کی لیڈرشپ کی شہادت کے بعد جو محاذ کھولے گئے تھے ایران کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ایران نے اس کو اس کے اندر انڈورس کیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایران فلسطین کے نقوی صاحب یہ ہمارا گمان بھی یہی ہے, ہماری امید بھی یہی ہے, اور ہم اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ ایران کم از کم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, اور اس نے جتنی ریزسٹنس دی ہے, جتنی قربانیاں دی ہیں, وہ اس بات کی گواہی ہیں. بریگیڈ صاحب یہ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے. یہاں پہ انہی ٹاک شوز کے اندر ہمارے ہی کچھ مہمان ہوتے تھے, اور ہم تو کسی سچی بات ہے کسی انفارمیشن کی بیس پہ نہیں, اپنی اس کنوکشن اور اپنی عقیدے کی بیس پہ اور اپنے ایمان کی بیس پہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ شکست امریکہ کا مقدر ہے, امریکہ اس دلدل میں پھنس چکا ہے. لیکن ہمارے سینیٹر لیول کے مہمان تھے, وہ روزانہ کہتے تھے جی میں نہیں مانتا, امریکہ بڑی طاقت ہے, امریکہ بڑی طاقت ہے. تو آج آپ کو کیا لگا ان پوائنٹس کے اندر, سارے پوائنٹس کے اندر ٹرمپ کو ملا کیا سوائے رسوائی کے؟ راز صاحب بہت بہت شکریہ. بسم اللہ. میں نے آپ کے ساتھ اس کے اوپر بہت پروگرام کیے ہیں, باقی جگہ بھی کیے ہیں, اور میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ, اور اس پہ بڑا فورسفلی کہا ہے کہ امریکہ از لوزنگ دس اینڈ دے ہیو لاسٹ دس وار آلسو. اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے اور اسٹیٹسٹک دیتے تھے, فگرز دیتے تھے
کہ جی نہیں امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی وہ ہے. میں آپ سے عرض یہ کرتا تھا کہ جو ٹائپ آف وارفیئر ایران نے شروع کی ہے نا, اور جو ان کا اسیمیٹرک اور جو ان کا اسٹریٹجی رہی ہے, وہ اسٹریٹجی بڑے بڑے. جی اب میرا خیال ہے برگیڈ صاحب آپ کا کوئی نیٹ ورک ایشو ہے. نوید الہی صاحب, سیم کویشچن ٹو یو, آپ ذرا اس پہ رسپانس کر دیں کہ ساری کہانی میں آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا ایک ایکسپیرینس ہے. برگیڈ صاحب آگے ہیں ساتھ؟ ہیلو جی 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 برگیڈ صاحب جی. تو میں آپ کو مجھے نام بھول گیا ان کا, غالباً رابرٹ کوگل مین ہے, ان کا مجھے ایک ٹویٹ یاد ہے, اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ کی اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے. انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کہا تھا, اینڈ آئی کوٹ ہم, انہوں نے کہا تھا اٹ ٹک ٹریلین آف ڈالرز اینڈ 20 years by United States of America to replace a Taliban government with a Taliban government. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ امریکہ کی اسٹریٹجی ہے کیا. اب یہ جتنے آپ نے یہ پوائنٹس پڑھے ہیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جو جب اسلام آباد میں جب ایکارڈ میں کا پہلی میٹنگ ہوئی تھی وہاں سے یہ شروع ہوئے تھے, اور ایران نے وہاں سے یہ پوائنٹس دیے تھے, اور آج جب آپ یہاں پہ پہنچے ہیں تو وہی انہی پوائنٹس کے اوپر یہ معاہدہ طے ہوا ہے. ہم نے شروع سے یہ کہا تھا کہ یہ 60 days کا پیریڈ ہوگا, پہلے اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گی, امریکہ بلاکیڈ ہٹائے گا, اس کے بعد ایک 30 days کا پیریڈ ہوگا, اور پھر آپ کو پتا ہے مارکو روبیو نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو نیوکلیر انریچمنٹ کا معاملہ ہے اٹ کین ناٹ بی سائنڈ ایٹ دی بیک آف اے نیپکن, اٹ ہیز ٹو ٹیک ٹائم. تو آج میں آپ کو ایک اور بھی میں چیز پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ یہ 60 دن نہیں ہے, یہ 60 دن سے آگے جائے گا معاملہ. It will go to 90 days, it will go to 120 days. لیکن بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہو جائے گا جس میں اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے ذہن میں ضرور رکھیے گا, آج یو کے کا, فرانس کا, جرمنی کا اور اٹلی کا E4 کا بیان آیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران سے سینکشنز ہٹا دیں گے جیسے ہی معاہدہ سائن ہوئے گا. اور آج 9 بجے خبر آئی ہے کہ الیکٹرانکلی یہ معاہدہ سائن ہو گیا ہے, ٹرمپ نے سائن کر دیا ہے, اور ایران کی طرف سے ان کے جو باقر کالباف ہے انہوں نے سائن کر دیا ہے. اب اس کی سیریمنی جو پاکستان نے میزبانی کرنی ہے وہ جنیوا میں ہونی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہے جو کیٹ جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا ٹرمپ کی پالیسیوں سے ڈفر کر کے. ان کا آج ٹویٹ آیا ہے, انہوں نے کہا جیسے ہی معاہدہ سائن ہوتا ہے تو اسرائیل کو جتنی ملٹری ایڈ امریکہ دیتا ہے اس سب کو کٹ کر دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. اور اسی کے اوپر اس سے آگے چلیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, اور اس میں جو امریکن ایون امریکہ کے اندر کے جتنے آتھرز ہیں, جس میں ایک مڈل ایسٹ آئی کے ایک ڈیوڈ ہسٹ ہے, ان کا آرٹیکل اٹھا کے پڑھیں, اور ایک رابرٹ کالگن ہے ان کا جو اپنا بروکنگ انسٹیٹیوٹس کے, انہوں نے آج سے 4 دن پہلے لکھ دیا کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے اور ایران کو بہت بڑی اسٹریٹجک وکٹری ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ ملٹی ملین ڈالر کویسچن ہے کہ امریکہ نے گین کیا یہ سارا کچھ کر کے اسرائیل کے ماسوائے رسوائی کے, ضلالت کے, اور ایک برم جو اسرائیل کا تھا کہ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے, اسرائیل کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا, اور برم تھا کہ امریکہ سپر پاور ہے, وہ اپنا برم ختم کروا کے گیا, اسرائیل کا وہ برم ختم ہوا. یہ جو بدماشی ایک چودراہٹ تھی وہ ایران نے ختم کی. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ اپنا برباد کر کے گیا. نوید الہی صاحب, لیکن آپ کا رات مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا جو پہلے دن کی کنوکشن تھی, اللہ کا شکر ہے آج وہ کنوکشن جو ہے وہ تمام اپوزیشن کے باوجود, جو آپ کے پروگرام میں بھی بہت سارے لوگ کرتے تھے کہ ایران کو اب سمجھ جانا چاہیے, ایران تباہ ہو جائے گا, ایران برباد ہو جائے گا. میں تو برگیڈ صاحب, مجھے ایک سینیٹر صاحب تھے, مجھے کہنا پڑا اپنے پروڈیوسر کو کہ یار پتہ کرو یا اس کا کوئی برخودار امریکہ میں ہے یا اس کا کوئی نیشنلٹی ہے, چکر کیا ہے. روز آ کے میں ڈراتا تھا کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں, ایران کو معافی مانگ لینی چاہیے, امریکہ بہت بڑی طاقت ہے, امریکہ کھا جائے گا. میں نے اس کو ویتنام کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ 33 لاکھ ویتنامی مر گئے تھے, لیکن جیتا پھر ویتنام تھا بھائی.
اور اینڈ پہ امریکہ وہاں سے بھاگا تھا. تو میں نے کہا ایران کی ہسٹری، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ٹرمپ کو اس کے ایڈوائزرز کہہ رہے ہیں کہ آپ نے واقعہ کربلا پڑھا ہے، آپ نے حضرت علی کی زندگی کو پڑھا ہے، حضرت حسین کو پڑھا ہے، واقعہ کربلا کو پڑھا ہے. تو میں نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا، ریزسٹنس کا لیول جو ایران نے دیا ہے اس کے بعد یہ پاسبل ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال ہماری کنوکشن تھی، اللہ نے اس کو اسی طرح، ہماری جو امیدیں تھی وہ پوری. نوید علائی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا یدھ اور اس کا اینڈ کیا ہوا، اور ٹرمپ مڈل ایسٹ کے اوپر سے اپنا کنٹرول بھی ختم کر بیٹھا، پیٹرو ڈالر جو ایگریمنٹ تھا وہ بھی خطرے کا شکار ہو گیا، بلکہ ختم ہی سمجھے ہو گیا. مڈل ایسٹ کے ممالک آج سمجھ رہے ہیں کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکا ہماری حفاظت کیا کرے گا، وہ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، جو ان کے پیسے ویسٹ میں پڑے ہیں وہ واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو ٹرمپ کو ملا کیا؟ نیٹو سے دور ہو گیا، دوست سارے دور ہو گیا، آئسولیشن میں چلا گیا. جی بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خوش آئند بات ہے کہ یہ پیس ڈیل ہو رہی ہے، تو جو بھی چیز ہو اس کو سیلیبریٹ تو کر لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، جو بہت اہم رول ہے، ساری دنیا اس کو کوئی شک نہیں. ایکنالج کر رہی ہے کہ ایک بڑی، جس طرح ریلنٹلیس ایفرٹ ایران نے کی امریکہ کو فیس کرنے کے لیے، اسی طرح پلانڈ اور ڈیلیبریٹ اور ریلنٹلیس ایفرٹس پاکستان نے کیے ہیں اس پیس پروسیس کے لیے. ظاہر ہے اس میں قطر، ترکی، سعودی عربیہ بھی شامل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایک جو رول ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پہ، اور ساری دنیا کر رہی ہے، اور خود بھی ایرانین اور امریکن اتھارٹیز نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. دوسری بات، ہم یہ جو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے جس طرح کی ریزسٹنس شو کی ہے وہ دیٹ واز ان پیرللڈ. میں اسے غیر متوقع نہیں کہتا، ان ایکسپیکٹڈ نہیں کہتا. اگر تھوڑا سا انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہوتا وار اسٹریٹجسٹ نے ایران کو، تو وہ اس طرح کی کہتے ہیں نا نو دا اینیمی، آپ اس جاننے سے پہلے نہ صرف ان کی جو عسکری قوت ہے، ان کے جو اسٹریٹجیز ہیں، ان کی جو ول پاور ہے، ان کو جو سویلائزیشن ہے، اس کو بھی دیکھنا اور پڑھنا چاہیے. شاید وہاں پہ بھی غلطی کی، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو فتح اور جو شکست کا معیار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ جاپان سے لے کے جہاں پہ انہوں نے نیوکلیر بام مارا، ویتنام کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، تمام ممالک جہاں جہاں پہ انہوں نے یہ بربریت بھی کی ہے، لوگ بھی مارے ہیں، اور بعد میں وہ ان کے الائے بنے ہوئے ہیں اور ان کی دوستیاں ہیں. میں حیران ہوں کہ اس تمام جو وہاں پہ آپ دیکھیں نا، ایران میں بے پناہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، سیولینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، پوری لیڈرشپ. جب یہ پیس ہو جائے گا تو پھر یہ چیزیں ان کو دے بھی دی جائیں گی، ان سے پابندیاں اٹھا لی جائیں گی، $12 ارب پہلے دے دیا جائے گا، تو تھنگس ول لک ویری ہنکی ڈوری، کو بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ان کا ایک معیار جو ہے شکست اور صلح کا اور جیتنے کا، وہ بالکل ہی مختلف ہے. یہاں پہ انہوں نے ایران میں کتنی ڈسٹرکشن کی ہے، یہ الگ بات ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ایران نے کس طرح اس کو فیس کیا اور کس طرح اس کو حوصلے سے برداشت کیا اور جواب دیا. وہ دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. لیکن جو امریکہ نے کیا ہے اس کے بعد اس سے تو کچھ نہیں ہوا. 100 باڈی بیگس بھی نہیں گئے ہیں، اور وہ اب صلح پہ واپس آ گئے، مار مور کے واپس چلے گئے. بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ یہ ریجن میں ایک صلح کی طرف بات بڑھ رہی ہے. اس میں اب صرف ایک چھوٹا لیکن چھٹا ہوا بدماش اسرائیل ہے. اس معاہدے کے بعد بھی اس نے لیبنان پہ بیروت کے سبب میں حملہ کیا، اور اس کے بعد بھی اس نے غزہ میں 6 شہادتیں ہوئی ہیں. یعنی وہ ایک سپوائلر کا رول ادا کرتا رہے گا. ایون امریکنز بھی اب کنونسڈ ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود بھی اپنی جو ٹپیکل وہ ہارش لینگویج یوز کرتے ہیں وہ استعمال کر دی ہے انہوں نے نیتن یاہو کے لیے بھی، اور وہ سیبوٹاج اور انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پلان کو. تو اب یہ پلان اگر ایران اور امریکہ کے درمیان اور باقی تمام کے ساتھ مل کے ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے. بالکل ٹھیک. اس سے میرا سمجھتا ہوں کہ اسرائیل بھی آئسولیٹ ہو رہا ہے. دیکھیے، سب سے بڑا جو بریک واردات ہوئی ہے، جو کام کیا ہے نا جی پاکستان نے، وہ کام ہے جس کا اب اسرائیلی میڈیا دیکھ لیں، وہ پاکستان کو اور پاکستانی فیلڈ مارشل کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا، ٹرمپ کو ہم سے دور کر دیا.
تو پاکستان نے جہاں پہ اور بہت سارا کام کیا ہے وہاں پہ ایران کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہوئے کہ ٹرمپ کو ایک سائڈ پہ جانا چاہیے، اور ٹرمپ ایک دفعہ اگر واپس چلا جاتا ہے، 40 سال کے بعد ایک گوف قسم کا پریزیڈنٹ امریکہ کا ملا اسرائیل کو، 100 سال انہوں نے تیاری کی، پھر ایپسٹین فائل اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ بوجھ ڈال کے اس کو لائے اور ایران کے سامنے کھڑا کیا. تو ایک دفعہ اگر وہ چلا جاتا ہے تو دوبارہ نہ کوئی اس طرح کا صدر مل سکے گا، نہ ٹرمپ واپس آ سکے گا. اگلے سال 1.5 سال ہیں وہ اپنے ہی رولوں میں پڑا رہے گا. تو امریکہ کی جو ہسٹری ہے، نوید علائی صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا، ویسے ہی ہے. 250 سال اس کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، 300 جنگیں لڑ لی ہیں انہوں نے، اور جو کچھ ان کو ملا ان جنگوں لڑائیوں اور لوٹ مار کے نتیجے میں ملا ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ بھی بڑے ڈیپلی ساری چیزوں کو دیکھتی رہیں، اس کا حصہ رہیں، گفتگو کرتی رہیں. آپ کو یہ اب اس کی اینڈنگ جو ہے، جو ایک پیس کی شکل میں سامنے آ رہی ہے، ایک نیا ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کا ایک پیس میکر کا جو رول ہے، اوورآل اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ آج بہت تاریخ ساز دن ہے. پاکستان نے جو پاکستان کی جو سیاست رہی، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان، صدر مملکت سمیت فیلڈ مارشل، خاص طور پر فیلڈ مارشل صاحب کا جو رول رہا ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ بھی اس کو سراہتے رہے اور پوری دنیا نے سراہا، ایران بھی اس کو سراہ رہا ہے. انہوں نے جو مرکزی کردار ادا کیا، اور پاکستان جو آج ایک تاریخ ساز مرحلے سے گزر رہا ہے، پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا، میں سمجھتی ہوں کہ آنر کی بات ہے کہ ہم نے اس معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک فخریہ، میں سمجھتی ہوں کہ لمحات ہیں، جس میں پاکستان نے فرسٹ فیس جو کہ پاکستان میں منعقد ہوا، اور اسی شرائط پہ آپ نے دیکھا کہ وہ تمام چیزیں ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور انہیں پر جو ہے وہ سگنیچر بھی ہو رہے ہیں. اور ایران کے اوپر سے بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایرانی قوم قابل مبارکباد ہے کہ اتنی قربانیاں، اتنی شہادتیں، اور ان کے عظیم لیڈرز انہوں نے اس جنگ میں کھوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے قدم ڈگمگائے نہیں. وہ ایز اے نیشن یونائٹ ہو کر انہوں نے جو میسیج دیا دنیا میں سمجھتی ہوں کہ وہ قابل ستائش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ٹرمپ جو کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور ہم شروع سے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں شروع سے یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح وہ ایرانین ایک نیشن بن کر ابھرے ہیں، اور انہوں نے ہر طرح کے نامساعد حالات کو فیس کیا. نہ صرف یہ کہ آپ دیکھیں کہ 40 سال سے زیادہ عرصے کی جو ریسٹرکشن تھی، جو پابندیاں تھی، وہ سیکشن تھی، وہ ساری چیزوں کو وہ برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے. اور پھر اب جو 28 فیب سے جو کچھ ہو رہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لیڈر اور صف اول کی جو قیادت تھی وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئی، لیکن انہوں نے ان کے حوصلوں کو، ان شہادتوں نے ان کے حوصلوں کو اور ان کے عزم کو اور مضبوط کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک عظیم الشان جو ہے کامیابی نصیب ہوئی. اور اس خطے میں جو تیسری عالمی جنگ کی صورت میں تبدیل ہونے جا رہی تھی یہ جنگ، الحمدللہ وہ تمام تر لیڈرشپ کی کوششوں کے بعد آج امن معاہدے کی طرف گئے ہیں. اور یہ اس خطے کے لیے، دنیا کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب نے اور تمام پوری ٹیم نے جس طرح دن رات محنت کی، اور وہ جو غیر یقینی کی صورتحال تھی اس کو یقینی صورتحال میں تبدیل کر کے، اور آج دنیا کو ایک دفعہ پھر امن کی جانب ڈالا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس جائیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.